فہم قرآن۔ موضوع: کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ اور تقریباً تمام بڑے مفسرین کرام نے اس آیت کو اسی حکم سے جوڑا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں اگر کسی ایک جگہ مشکل پیش آ رہی ہو تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کرنے میں تمہیں فکر روزگار سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ آخر یہ بے شمار چرند پرند و حیوانات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اور خشکی اور پانی میں پھر رہے ہیں، ان میں سے کون اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے؟ اللہ ہی تو ان سب کو پال رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کو کسی نہ کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا تم یہ سوچ کر ہمت نہ ہارو کہ اگر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ جہاں اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا۔ اب ہجرت کرتے ہوئے جان کی فکر کے بعد ذہن میں آنے والی سب سے پہلی بات ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ مہاجر اپنے وطن سے اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر جاتا ہے اور اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے وہاں اس کے ذریعہ معاش کی کیا صورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی طرف سے تسلی دلائی کہ رزق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق ساری مخلوق کے لیے عام ہے، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ اس ضمن میں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ توکل اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی شخص کا اللہ پر ایمان جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر اس کا اللہ پر توکل بھی مضبوط ہوگا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو توکل بھی کمزور ہوگا۔ تمہارے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہے، لہٰذا اس کے لیے تم اللہ پر توکل کرو اور اس کے سوا کسی اور کی طرف مت دیکھو۔ دنیا میں کبھی کسی کے بارے میں ایسا مت سوچو کہ وہ ناراض ہو گیا تو تمہارے رزق اور تمہاری ضروریات کا کیا بنے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے، ان کے گھروں میں کل کی خوراک نہیں ہوتی، وہ اپنا رزق جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے اور نہ حصول رزق کے اسباب جمع کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر نئے دن کے لیے اپنے فضل سے نئی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ اپنا رزق ساتھ لیے نہیں پھرتے بلکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں ان کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے اور ہر مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے بہم پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں کیڑوں کو، ہوا میں پرندوں کو اور پانی میں مچھلیوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز وافر عطا فرماتا ہے۔ ہر روز انہیں نئی روزی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلی زمین میں نکلتے ہیں اور سب کو پیٹ بھر کر رزق ملتا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں بلکہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں وطن چھوڑیں گے، اللہ کی بندگی کے لیے اپنا دیس چھوڑیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام نہیں فرمائے گا؟ اللہ تو ہر حاجت مند کی التجا کو سنتا ہے، اسے ہر ایک کی ضرورت کا علم ہے، وہ اپنے ہر بندے کے حال سے باخبر رہتا ہے۔ کیا اسے خبر نہ ہوگی کہ میرا فلاں بندہ اس وقت بھوکا ہے؟ کیا اسے معلوم نہ ہوگا کہ میرا فلاں وفادار مجھ پر توکل کیے بیٹھا ہے؟ بلا شبہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کس محتاج کی حاجت روائی کا کیا بندوبست کرنا ہے اور کس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسے وسیلہ بنانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جن لوگوں نے ہجرت کی ان کا رزق کثرت، وسعت اور عمدگی میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔
ایسی ہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے فکر کیوں کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند لباس میں نہ تھا۔ پس جب اللہ میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی رزق کی تنگی کا خوف ہمارے لیے اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر ایسا توکل کریں جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔